السلام علیکم تمام گروپ ممبرس کو، تمام شرکاء کو، تمام کلاس کے جو لوگ کلاس کو خوش دلی سے سن رہے ہیں اور فکر کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج کی جو کلاس ہے وہ ہم نے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین، چونکہ ہم نے کل سے شروع کی ہوئی ہے اپنی الحمدللہ رب العالمین میں کچھ لوگوں میں رب العالمین، کچھ لوگوں کو ان کو ابھی تک کلیئر نہیں، تو تھوڑی سی مختصر سی وضاحت رب العالمین کی دوبارہ کرتے ہوئے ہم آگے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کل ہم لوگوں نے یہ بات بیان کی کہ تمام تر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ رب اللہ کی بلندتر ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی بلندتر اسم اعظم کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرما رہے ہیں کہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اگر تم یہ سوال کرتے ہو کہ کیوں کر، تو تم لوگ صرف اللہ کی صفت رب، پرورش کرنا، پالنے والا، عالمین کا اسی نظام پہ غور کر لو تو تم یہ بات جان جاؤ کہ تعریف کا حق صرف و صرف اللہ، تعریف کے قابل صرف و صرف اللہ۔ اور اس بات کو جاننے کے لیے اللہ نے پورا ایک فارمولہ دیا، رب ہے عالمین کا۔ اچھا جی، سوال یہ آیا جی، عالمین کل کائنات، اللہ رب العالمین نے جب کن فرمایا جب میں نے دنیا کو تخلیق کرنا تھا، تمام چیزیں اللہ نے سوچ لی تو فرمایا کن، ہو جا، تو تمام تر کائنات جیسی اللہ نے سوچی تھی ویسے فیکن ہو گئی۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ زمین و آسمان کے بننے میں کچھ کہتے ہیں 6، کچھ کہتے ہیں 7 دن لگے۔ ایک عالم جس میں ہم رہتے ہیں اس میں 7 زمینیں، 7 آسمان ہیں۔ جس زمین پہ بھی ہم رہ رہے ہیں، اس طرح کی اور بھی 6 زمینیں اس ایک عالم کے اندر موجود ہیں۔ اس ایک عالم کے اندر اس طرح کی اور بھی 6 زمینیں موجود ہیں۔ ہم صرف اپنے ہی ایک عالم کی دیکھیں کہ اس میں 6 زمینیں ہوں گی، ہر زمین میں ایک مخلوق ہوگی اور ہر مخلوق کی اپنی ضروریات ہوگی۔ ہم اپنے گھر سے شروعات کر لیں، جیسے میں نے کل بھی مختصر سی مثال دی تھی، تو عالمین بہت بلندتر ہے، بہت بلندتر ہے۔ آپ ڈوٹس لگائیں، مثال کے طور پر آپ ڈوٹس لگائیں اور ڈوٹس میں اضافہ کرتا چلا جائیں گے۔ دیکھیں، یہ عالمین ہے، یہ میں آپ کو یہ عالمین ہے، یہ آپ کا گھر والے ہیں، یہ محلے والے ہیں، یہ آپ کے علاقے کا یہ گھر ہے، یہ گھر ہے، یہ گھر ہے، اس کے اتنے افراد ہیں۔ اس طرح ڈوٹس میں آپ اضافہ کرتے چلے جائیں کہ اتنے افراد ہوگا، یہ اتنے معاملات ہوں گے، یہ ہمارے علاقے کے اتنے لوگ ہوں گے، اب ہماری دنیا کے اتنے عالمین ہوں گے۔ اس کو آپ ڈوٹس کرتے چلے جائیں، ڈوٹس کرتے جائیں، آپ دیکھیں گے پورا ڈوٹ، یہ ڈوٹ اور پوری لائننگ یہ مکمل ترین پھیل جائے گی، لیکن ہم سے اس کی ذات تک پہنچنے میں، جس کی ذات کی معرفت کے لیے خود محبوب خدا نے فرما دیا کہ مجھ سے خدا کی معرفت حق ادا نہ ہو سکا، یہ صرف سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں، اگر ایک عام ان پڑھ بندہ ہے اور آپ اسے کہ جی کہ دوسرے بندے کے لیے کہ جی میں تو ڈگری 8 ہوں، یا میں نے تو BA کیا ہوا ہے، یا میں نے MA ماسٹر کیا ہوا ہے، بھئی اس بندے کو پتہ ہی نہیں MA ماسٹر کیا ہوتا ہے، تو آپ اس کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ اب ایک بندہ ہے، وہ میٹرک پڑھا ہوا ہے، یا فرسٹ ایئر میں ہے، یا سیکنڈ ایئر میں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں جی میں الحمدللہ میں نے ڈگریز لی ہوئی ہیں، یا میں ڈگری ہولڈر ہوں، یا میں نے PhDs کی ہوئی ہے، تو اس کی نظر میں آپ کی ایک امیج ہوگی، کہ اچھا ماشاء اللہ آپ اتنا پڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ وابستہ ہوگا تعلیم کو جانتے ہوئے۔ اسی طرح ایک بات سمجھانے کی یہ ہے کہ جب تک ہم اس بات کو سمجھیں گے نہیں کہ وہ کہہ رہے تمام تر تعریف، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اگر تم تعریف کا معنی سمجھنا چاہتے ہو کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تمام کل ہر طرح کی تعریف، کوئی PhD ہے تو اس کو اللہ نے اس قابل بنایا ہے، کوئی ڈگری ہولڈر ہے تو اللہ نے اس قابل بنایا ہے، کوئی کسی بھی شعبے میں اچھا بولتا ہے، بات کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اچھا کردار ہے، اچھی گفتگو کا انداز ہے، اچھا حسب و نسب ہے، اچھا خاندان ہے، مسلمان پیدا ہوا، کچھ بھی ہے، کسی بھی طرح کی تعریف ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس بات کو سمجھنا ہے تو صرف ایک صفت رب کو، عالمین، رب العالمین، ان کو ایک عالم کے ساتھ ملا کے دیکھ لو، اور تم دیکھو کہ تمہارا رب کس کس ذرائع سے اپنی مخلوقات کی پرورش کر رہا ہے۔ یہ جو لوگ یہ پریکٹیکل کریں گے تو انہی کو یہ بات مزید سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہم کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، اب آگے چلیں گے الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم پہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، پہلے بھی ہم اس کی ڈیفینیشن بیان کر چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اگر آپ لوگوں کے پاس کلاس اپلوڈ ہے تو آپ اس میں دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ مہرباں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی سورہ فاتحہ کے اندر پہلے تعریف کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی ذات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کے لیے تمام تعریف ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے تمام تعریف ہے۔ اور کیونکہ اللہ عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو بیان فرما رہے ہیں۔ الرحمن، اللہ بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ اگر پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے عالمین کا، تو یہ جان لو کہ اللہ کی صفت رحمان اور رحیم مسلسل گردش میں ہے۔ پرورش کے عالم کو، پرورش کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ مسلسل مہربانیاں عطا فرما رہا ہے، مسلسل رحم و کرم اس کا جاری اور ساری ہے کہ بندوں کی خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے، بندے کو عطا کرنے کے لیے، اس کی باتوں کو درگزر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ مہربانی اور اپنی رحمت صفت کو مسلسل جاری اور ساری رکھے ہوئے۔ صفت رحمان اور رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی بیان ہوئی ہوئی ہے، اگر آپ لوگ اس کو دوبارہ سننا چاہیں۔ دیکھیں، جب تعوذ کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پناہ مانگو اللہ کی ذات سے۔ صفات نہیں آئیں کہ رحمان سے مانگو، رحیم سے مانگو، شیطان کی مردودیت سے نہیں، ذات سے، بلند تر، پاک تر اور بہت طاقت والی ذات، کل ذات سے پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو شیطان کی مردودیت کی۔ اب تعریف کا ذکر آیا، تعریف ذات کے لیے، کل ذات کے لیے، کیونکہ اللہ رب ہے عالمین کا۔ پھر کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، یہ اللہ اپنی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں، میں مہربان ہوں، بے پناہ مہربان ہوں اپنے بندوں کے اوپر، کیونکہ میں محبت کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ اب یہاں تک تو ہو گئی یہ بات صفات کی کلیئر، ٹھیک ہے، اللہ کی مہربانی کی، اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی رحم کی، اللہ تعالیٰ کی رب ہونے کی، اللہ تعالیٰ کی بندے کو نوازنے کی۔ اب آ جائیے اس طرف، اللہ فرما رہے ہیں مالک یوم الدین، میں مالک ہوں روز جزا کے دن کا۔ یہاں تک تو اللہ نے اپنی صفات سمجھا دیں، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ عالمین کا رب ہے۔ اور یہ جان لو عالمین کا رب ہے تو الرحمن الرحیم، کیونکہ یہ نون اس سے ملا ہوا ہے، اس کا مطلب ابھی بھی چل رہی ہے بات۔ بالغ الرحیم بھی پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ اس پہ غنہ وہ وقف لازم نہیں ہے۔ بالغ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ابھی چل رہی ہے بات۔ اللہ عالمین کا رب ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ بہت ہی رحیم ہے۔ یہاں تک چل رہی ہے یہ ساری بات۔ جب تعریف کی بات آتی ہے، عالمین کی بات آتی ہے، تو اللہ کی رب اور رحمان اور رحیم صفات کا ذکر ہے، ذات کا، صفات کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر مالک یوم الدین، ایک الگ ہی ذات، ایک الگ ہی صفات آ گئی، مالک۔ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں پوری بات سمجھا دی۔ اب تعالیٰ فرما رہے ہیں مالک یوم الدین۔ اب یہ بات سمجھ لو، غور کر لو کہ اللہ مالک ہے روز جزا کے دن کا، روز جزا کے دن کا فقط اللہ مالک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس دن مالک نہ ہوگا، کسی کی بھی سفارش نہ ہوگی جب تک خدا نہ چاہے، اور اس دن اللہ کی کل مختاری ہوگی۔ اللہ اگر مہربان ہے، اللہ اگر رحیم ہے، اللہ اگر رب ہے، عالمین کو پال رہا ہے، تو وہ تعریف کا آپ سے سوال بھی کر رہا ہے، لیکن یہ سب اس دنیا کے لیے۔ اب جب بات آ گئی روز جزا کے دن کی، وہ اپنی آیت کے اندر، تیسری آیت کے اندر فرما رہا ہے مالک یوم الدین۔ اب یہ سمجھ جاؤ کہ میں مہربان اور رحیم عالمین کی پرورش کے لیے ہوں، اپنے بندوں کے لیے ہوں، لیکن دنیا کی حد تک۔ جب بات کرو گے جزا کے دن کی، جزا کے دن جو اللہ کی صفت کار فرما ہوگی، جزا کے دن جو اللہ کی صفت غالب ہوگی، طاقتور ہوگی، وہ ہوگی مالک۔ کہ اللہ مالک تھا کل کائنات کا، اللہ مالک ہے کل کائنات کا۔ اس نے بندہ بشر کو پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اور بارہا کہا کہ یہ امانت ہے تمہارے لیے دنیا، تم عارضی طور پہ جا رہے ہو، یہ ایک مسافر خانہ ہے، یہاں دل کو نہیں لگانا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی یا کھیل ہے یا تماشا۔ بارہا فرمایا کہ تم مسافر خانے میں اچھے دن گزارنا، اللہ کی یاد میں رہنا۔ یہ یاد رکھنا کل مالک اور مختار تمام تر اختیارات صرف خدا کا،
اب وہ کہہ رہے اللہ کے پاس تمام اختیار ہے روز جزا کے دن کا. روز جزا جو اللہ کی ایک طاقت، ایک اللہ تعالیٰ کی جو صفت غالب ہوگی وہ ہوگی مالک. اللہ اس دن کا مالک ہے جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جس دن کسی کی کوئی سفارش کام نہ آئے گی، جس دن کوئی آپ کے روبرو آپ کو بچانے والا نہ ہوگا، جس دن ہم اللہ سے کسی طرح کی پناہ طلب نہ کر پائیں گے، جس دن ہم اللہ کو کوئی وضاحت نہ دے پائیں گے. وہ فقط مالک ہے اور کل اختیارات رکھتا ہے ان تمام باتوں کے. کہ پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ میری تعریف کا حق ادا کرو، یہ جانو تو صحیح کہ میں کن ذرائع سے تمہاری خدمت میں لگا ہوں. اپنی کل کائنات میں نے زمین اور آسمان، کبھی اگر ہم سوچیں تو کبھی سورج نے کہا آج میں نہیں نکلوں گا، وہ اپنی ٹائم پہ آتا ہے، اپنے ٹائم پہ غروب ہوتا ہے. کبھی چاند نے ایسا کیا کہ چاند نہ آیا، وہ اپنے ٹائم پہ آتا ہے. ان کی اپنی اپنی پٹریاں ہیں. قرآن کہتا ہے یہ اپنے اپنے مقرر کیے گئے جو اللہ نے نظام ہے ان پہ یہ گھوم رہے ہیں. زمین ہے، ہم ایک بیج ڈالتے ہیں، کہتے ہیں نا دھرتی ماں اس کو کہا جاتا ہے. زمین کے اندر ہم ایک بیج ڈالتے ہیں، پھر اس کو کئی ٹائم تک اللہ تعالیٰ کی نظام کے تحت دھوپ ملتی ہے، پانی ملتا ہے، کسان بیچارہ محنت کرتا ہے. پھر جب زمین سے اناج نکلتا ہے تو وہ نکلتا ہے تو نکل کے کس کے کھانے کے لیے جاتا ہے؟ اللہ کی مخلوق کے لیے. چرند بھی کھاتے ہیں، پرند بھی کھاتے ہیں، اس میں انسانوں کو بھی ملتا ہے، انسان کے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب بنایا ہوتا ہے نظام. کبھی زمین نے کہا کہ میں اتنی عرصے تک اپنے کوکھ میں اناج کو اگاتی ہوں، پکاتی ہوں، پھر جب وہ اگتا ہے تو بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں. کسی بھی کائنات کی مخلوق نے اللہ سے کبھی سوال نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب ہے، پرورش کر رہا ہے تمام مخلوقات کی. ان کے لیے یہی شکر کا مقام ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے. اور تمام تر تعریف تمام مخلوقات اپنی زبان میں اللہ کی کرتی ہیں، جتنی ان کو سوچ اور سمجھ ہے. بندہ بشر ہے کہ وہ اللہ کی تعریف یوں کرتا ہے، اے اللہ تو ایک اللہ ہے، ہمارے سامنے اللہ کا اتنا سا ایک دائرہ، بس اتنا سا. اگر ہمیں بیان کرنا پڑے تو ایک چھوٹا سا ڈوٹ ہے جس کو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں کہ اللہ ہے جو میری ضرورتیں پوری کرتا ہے. دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم نے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے. قبروں میں سب لوگ پڑے ہوئے، ہم بھی قبروں میں چلے جائیں گے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں. اور دنیا میں آئے ہیں تو بے جا لوگ آئے ہیں جو ایسے ہی زندگی گزارتے نہیں ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز بنے ہیں، بڑی بڑی انہوں نے ڈگریاں بھی لی ہیں اور بڑی بڑی زندگیاں بھی گزاری ہیں، بہت زیادہ مال و زر بھی کمایا ہے، بڑے بڑے بنگلات اور بڑے بڑی ان کے پاس گاڑیاں بھی رہی ہیں. لیکن دنیا سے تو جانا ہے بھائی، خوشی سے جاؤ یا ناخوشی سے جاؤ. یہ نظام قدرت ہے، نظام الہی ہے کہ جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تمام تر تعریف اللہ کے لیے کہ عالمین کا رب ہوں میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، اور اب یہ بات جان لو کہ میں روز جزا کے دن کا مالک ہوں. تم پر اس بات کا خوف، دبدبہ، ایک اللہ کے نام کا اختیار کہ اس دن جب اللہ سوال کریں گے وہ مالک ہیں. یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اس دن کا مالک ہے. وہ جب سوال کرے گا کہ ابن آدم دنیا میں بھیجا تھا، کیا تم نے میری تعریف کا حق ادا کیا؟ کیا تم نے دنیا میں جا کر مقصد حیات کو حاصل کیا؟ کیا دنیا میں جا کر میں نے نہ کہہ دیا تھا کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا، یہ ایک مسافر خانہ؟ تو کیا تم نے اللہ کی معرفت کو جاننے کی کوشش کی؟ دنیا میں جا کر مقصد حیات کو جاننے کی کوشش کی؟ وہ سوال کرے گا، وہ مالک ہوگا. وہ کہے گا رزق حلال کہاں سے کمایا، رزق حرام آیا تو تمہیں خدا کا خوف کیوں نہ آیا؟ لوگوں کے تم نے حق کس طرح پورے نہ کیے، دوسروں کی حق تلفی کس طرح کی، کس طرح تم میرا انکار کرتے رہے. کیف تکفرون باللہ، کس طرح سر عام تم اپنے خدا کا انکار کرتے رہے. وہ مالک ہوگا، سوال کرے گا روز جزا کے دن. ہم سب کو اس بات کی تیاری کرنی ہے کہ ہمارے پاس کیا جواب ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ ایک دن حساب لے گا، یوم آخرت کا ان کو یقین ہو تو یقین جانو ان کے اوپر ایک اللہ کا رعب اور دبدبہ قائم ہو جائے، اور یہ لوگ گناہوں سے بہت دور ہو جائیں، گناہوں کی زندگی چھوڑ دیں. چونکہ ان کو یقین نہیں، اسی لیے یہ گناہوں کی زندگی میں مصروف عمل ہے. امید ہے یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا.